میرا سوال یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند رکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ ہاں جی، اس پر بڑی شدید وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے یہ حصہ آگ میں چلے گا۔ ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، وہ حصہ آگ میں چلے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہے، مولوی ایسے ہی زور لگاتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب زخمی ہو کے گر گئے، ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا، واپس جا رہا ہے۔ زبر کی حالت کیا ہے؟ پھٹا ہوا جسم، موت کو گلے لگانے والے ہیں تھوڑی دیر میں۔ نظر پڑی اس کی شلوار اس کے ٹخنے سے نیچے تھی، کہا اس کو بلاؤ، واپس بلاؤ۔ جب قریب آیا کہا میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو اونچا کر، تیرا دل بھی پاک رہے گا، تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا۔ کچھ لوگ شلوار سے ٹخنے سے بلند کرنے والے پر مذاق فقرے کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ چھوٹے بھائی جی پاری کپڑا بچانے لگے، بارش تو نہیں آئی بھی، تم نے شلوار کیوں ڈھونڈ لی؟ پانی تو نیچے نہیں پڑا تم نے کپڑے پر؟ یہ مذاق ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مذاق اس کو اسلام سے خارج ہی کر دے، کیونکہ اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ انسان کو مرتد کر دے گا۔ ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کو ایک کافر نے دیے۔ اب اس آدمی نے اس سے بڑے بھائی کا رشتہ بنا لیا ہے، اس کے ساتھ میں ایک پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے، گھر میں آنا جانا کر لیا ہے، اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ کافر کے بارے میں دل کے اندر نفرت اور بغض ہونا یہ اسلام کی بنیادی باتیں، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ لیکن کافر کے ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے، کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، میل ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، اس بنیاد پر کہ یہ میرے قریب ہوگا، میں اس کو اسلام کی دعوت دوں۔ اگر پیچھے یہ نیت ہے تو کھانا کھانا، ملنا، آنا جانا پردے کی حدود میں رہ کر کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ سوچ ہی نہیں ہے، ویسے دوستی کی ہے، تو مسلمان کافر کا دوست۔ مونچھوں کو کاٹنا یا حلق کروانا کون سا صحیح ہے؟ کاٹنے کی روایت آتی ہے، زیادہ افضل ہے کہ حدیث میں آتا ہے قص الشوارب، یہ لبوں پہ جو پڑتی ہے ان کو ترشا جائے، کاٹا جائے۔ زیر ناف بالوں کے بارے میں سوال کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کا پیریڈ 40 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ افضل یہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی گندگی کو صاف کیا جائے۔ عقیقہ 7ویں دن نہیں کیا تو بعد میں کرنا چاہیے۔ 7ویں دن سنت ہے، 14ویں دن کر لیں، 21ویں دن کر لیں، 7ویں دن نہیں کر سکا تو اس کے بعد وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو۔ کیا کوئی بوڑھی عورت غیر محرم مرد کے ساتھ عمرے یا حج کا سفر کر سکتی ہے؟ اگر کسی عورت نے ایسا کیا تو حج یا عمرہ ادا ہو گیا یا نہیں؟ حج کی جو شرائط ہیں ان شرطوں میں سے عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہے۔ اگر محرم اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس پہ حج اور عمرہ فرض اور واجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کر لیا تو حج تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے شریعت کے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جانے کی ہمارے علم میں کوئی روایت نہیں ہے، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، کاٹا جا سکتا ہے۔ نماز کا طریقہ بھی بتائیں قرآن حدیث کی روشنی میں، یہ بڑا مفصل سوال ہے، انشاءاللہ اس پر پھر اللہ نے موقع دیا تو بیان کریں گے۔ صرف ابھی ایک حدیث اس نماز کے حوالے سے سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری دین کی وہ کتاب ہے، حدیث کی وہ کتاب ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہما، اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے، حتی حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر۔ پہلی بار نماز کا آغاز کہاں سے ہوا؟
اللہ اکبر سے، نماز کا آغاز اللہ اکبر سے۔ جو بھائی نماز کا آغاز کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چار در پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آگے امام ہے، پیچھے سب خالی ہے، ادھر عبدالرحمان ہے، ادھر عبداللہ، پیچھے ماشاء اللہ۔ یہ 1.5 گٹھ کی جو آپ نے نیت کا اضافہ کیا ہے، یہ تو حدیث میں نہیں ہے، یہاں تو آغاز ہو رہا ہے اللہ۔ دوسری بات حدیث میں کیا ہے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھتے ہیں؟ کندھوں کے برابر ہے۔ یہ کسی حدیث میں، یہ توبہ میری، آج تک ہو گیا، موڑ کے لکھنا ہوگا، یہ کسی حدیث میں حد تک ہے کندھوں کے برابر۔ پھر دایاں ہاتھ اپنی بائیں باہ پر، کوہنی پر، ذرا پر، یہاں پہ رکھ دیتے، اور جب یہاں پہ ہاتھ رکھا جائے گا تو یہ کہاں آئے گا؟ آپ جتنا مرضی زور لگا لو، یہ تم بھی تھلے نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث پہ یہاں ہاتھ رکھ کے کوڈے بھی ہو لو گے تو تھلے، یہ یہاں پر آئے۔ اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، ثم علی صدرہ، پھر اپنے سینے پہ رکھتے، ٹھیک ہے، پھر ثنا پڑھتے، فاتحہ پڑھتے، قرآن کی کوئی اور سورت پڑھتے، اور جب رکوع میں جانا چاہتے اللہ اکبر کہتے۔ رفع یدیہما، بخاری شریف کی صحیح ترین حدیث، سلسلۃ الذہب ہے اس کی روایت، اس کی اسناد ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر، اور رکوع میں جاتے، رکوع میں ان دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑتے، یہ بات میں سیدھی ہوتی، اور پشت بالکل یوں پلے کہ پانی کا پیالہ بھی رکھ دو، نہ سر یوں ہوتا نہ بالکل یوں، اور یہاں پر تسبیحات کہتے، اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، رفع رأسہ من الرکوع، رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، رفع یدیہما، پھر رفعین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور جب سجدے میں جاتے تو سجدے کے درمیان رفعین نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، 6، اور یہ ماتھا اور ناک 7۔ سجدے میں جاتے آپ نے کہا مجھے کتے کی طرح اپنی باہیں نہ بچھاؤ، کچھ لوگ سجدے میں باہیں گرا دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ باہیں آپ کی اٹھی بھی ہوں، اور یہ بغل کے اندر بھی نہ ہو، انہی پر آپ نے ٹیک کیا ہوا ہے، یہ آپ کی بغل سے، آپ کی چھاتی سے الگ ہو، اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ ناک بھی اور ماتھا بھی، یہ دونوں چیزیں زمین پہ لگی ہوتی، اور پیچھے سے پاؤں کی انگلیاں اس طرح مڑی ہوئی ہوتی، سیدھے پاؤں ہوتے ملے ہوئے اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی، یہ پورا سجدہ ہوتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کی تسبیحات گنتے، 10 مرتبہ تسبیحات کہتے، پھر اللہ کو لے کر بیٹھتے، اس میں اللہ اغفر لی رب اغفر لی، یہ دعائیں آتی ہیں یہ پڑھتے، پھر اللہ کو لے کر سجدہ کرتے، اس طرح دوسری نماز دوسری رکعت کے لیے اٹھتے، اور جس سجدے کے بعد، جس جلسے کے بعد سلام کرنا ہوتا اس پہ تبرک کرتے، یعنی اپنی بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر ہپ پر کلے پر بیٹھتے، اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھتے، تشہد پڑھتے، درود پڑھتے، اور اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کے نماز کا اختتام کر دیتے۔ مالک نے کبھی توفیق دی تو نماز کے مفصل طریقے سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کیا عورت کے لیے یہاں پر یہ بڑا اہم سوال ہے، کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ خاص طور پر سجدے میں جو عورت اور مرد کی نماز میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، وہی طریقہ عورت کا ہے اور وہی طریقہ مرد کا ہے۔ پردے میں فرق ہے، عورت کا سر ننگا ہوگا تو نماز، اور مرد کا سر ننگا ہوگا تو نماز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پردے میں فرق تو ہے، طریقے میں فرق نہیں۔ کچھ کہتے ہیں سجدے کے اندر عورت بالکل بچھ جائے، سمٹ جائے، کونیے بچھائے، پیٹ کو زمین سے لگائے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھے، عورت سینے پر باندھے اور مرد ناک کے نیچے باندھے، دنیا حدیث کی کوئی ایک روایت ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ ابو بکر نے ہاتھ زیر ناف باندھے ہو اور عائشہ نے سینے پر باندھے ہو۔ اللہ کے نبی نے نماز سکھائی اور حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس میں ابو بکر بھی آگے اور عائشہ بھی آگے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز ایک ہی طریقہ ہے جو رسول اللہ نے سکھائی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔